یہ ہیں بدلو کی نشریات۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ دورانی صاحب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی وعلیکم السلام افتخار صاحب، خیریت سے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ بالکل سر، یہ جو حالات ہمارے گرد بدل رہے ہیں اس میں ہم عالمی توازن کو اگر مد نظر رکھیں تو ہم ویئر ڈو وی اسٹینڈ؟ ہم پاکستان کہاں کھڑا ہوگا؟ یہ تو 10 سال پہلے کی پوزیشننگ ہو چکی ہوئی ہے افتخار صاحب۔ یہ تو ہم دیکھ رہے تھے کہ جب سے امریکن افغانستان میں آئے ہم نے اپنی پوزیشننگ تو ٹھیک کر لی تھی، ایران کے ساتھ، چین کے ساتھ، رشیا کے ساتھ، ترکی بھی ہمارے ساتھ آ گیا۔ صرف ایک چھوٹا سا تھا مسئلہ جو کہ ابھی میرا خیال میں میرے حساب سے تو طے آ گیا ہے کہ ہم نے جو بیلنسنگ کرنی تھی سعودیز کے ساتھ کیسے کی جائے، اسی کی وجہ سے ہم نے یمن جان صاحب یہ بڑا میجر کویشچن ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ بیلنسنگ کیسے کی جائے گی؟ اب جو حالات آج ہیں، جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں بہت حالات خراب ہیں، اس بری صورتحال میں جس بیلنسنگ کی آپ بات کر رہے ہیں وہ کیسے ممکن ہوگی؟ ابھی تو آسان ہو گئی نا۔ میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ اصل میں سعودیوں نے ہماری بڑی مدد کی ہے۔ ہم نے تو اپنا یمن نہ بھیج کر تھوڑی بہت ان کو ایک سگنلنگ کر دی تھی، تو جب سے انہوں نے ابھی اپنا جھاڑ چھاڑ دیا ابھی تو پکا کلیئر ہو گیا ہے۔ وہ اور ان کے جو سے تھے باقی تو پھیلیے وہ جو مل گئے ہیں اسرائیل کے ساتھ، تو ہمیں تو بہت کلیئر ہے کہ جب بھی خدا نہ خواستہ ایسی کوئی چیز آتی ہے جہاں پر اس بلاک کے علاوہ بھی آگے بھی تھوڑی سی اگر لینی ہو تو ابھی بیلنسنگ جو ہے وہ اتنی ضروری نہیں ہے جتنا آپ کو ریجنل بلاک کے اندر اپنا رول پلے کرنا ہے۔ سر جب ہم ریجنل بلاک کی بات کرتے ہیں تو آپ کے نزدیک یہ ہم اینڈ گیم کے قریب جا رہے ہیں؟ اینڈ گیم جو فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گئی ہے؟ وہ بڑی عرصے سے افغانستان کی اینڈ گیم بھی سمجھ آ رہی تھی کہ ہمارے نزدیک سب سے بڑی اینڈ گیم میں جو بہت مشکل مرحلہ تھا وہ امریکنوں کو نکالنا تھا۔ اب وہ نکل رہے ہیں۔ ابھی اس اینڈ گیم کے اندر ہمارا عمل دخل کافی کم ہے بطور ملک کے، یہ زیادہ تر ابھی طالبان اور باقی لوگوں کا ہے۔ لیکن جو ہم نے بلاک بنایا تھا 10 سال پہلے شروع ہوئے تھے، اس کا رول ضرور ہے۔ چین کے، ایران اور رشیا کے ساتھ مل کر، ترکی کے ساتھ مل کر وہ رول تو ہو سکتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہم نے 10-12 سال پہلے یہ دیکھ لیا تھا کہ افغانستان کی وجہ سے کیا حالات پیدا ہونے ہیں، تو ایک پوزیشننگ کی تھی ہم نے ایران اور چین اور روس اور ترکی کے ساتھ مل کر۔ وہ آج ہمارے اس بدلتے حالات میں بہت کام آ رہی ہے۔ ہمارا وہ بلاک بنا ہوا ہے ریجنل کوآپریشن کا، جو نیا ایمرجنگ بلاک ہے مڈل ایسٹ کا، اس کے لیے بہت اچھا ہمیں سولوشن دیتا ہے ادھر بھی، اور خاص طور پر ایسٹ میں جب انڈیا والے کے ساتھ بات ہوتی ہے تو اس وقت بھی اس بلاک کی بڑی قیمت ہے۔ اجدر صاحب جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس بلاک کی بڑی ویلیو ہے، کیا ہم اسلامی امارات افغانستان کی بحالی چاہتے ہیں یا وہاں پہ ایک وسیع البنیاد حکومت چاہتے ہیں؟ افغانستان کی بات اگر کر رہے ہیں تو افغانستان میں تو ہمارا جو رول ہے ابھی تک جو مین رول تھا وہ تو کامیاب ہو چکا ہوا ہے نا۔ امریکہ کی اور طالبان کی بات کرا دی، وہ نکل رہے ہیں۔ ابھی اس کے بعد بھی یہ جس بلاک کی میں بات کرتا ہوں، بہت کم چیزیں جن میں ہم نے دور اندیشی دکھائی، لیکن اس دفعہ اب جب یہ نکل گئے اور جب دوبارہ یہ شروع ہوتا ہے افغانستان کے اندر انٹرا افغان ڈائلاگ کہہ لیں، سول وار کہہ لیں، تو یہ 4-5 ملک ہی ہیں جنہوں نے ہماری مدد کرنی ہے۔ تو یہ جو ملک ہے جو ریجنل بلاک ہے تو بہت اچھا ہے۔ اسلامی امارات افغانستان کی بحالی آپ چاہتے ہیں یا آپ وہاں پہ وسیع البنیاد حکومت کی سپورٹ کرتے ہیں؟ جب یہ لوگ نکلتے ہیں اور طالبان کے ساتھ باقی لوگوں کا کسی صورت میں مذاکرات ہو، لڑائی ہو، اس میں ہم کوئی بہت بڑا رول ہم نہیں پلے کر سکتے۔ وہاں پر افغانستان کی اپنی ڈائنامکس سے ہی وہاں پر بنے گا جو بھی بنے گا۔ اور یہ میرا بڑا پرانا تھیسس ہے کہ جب افغانستان اپنا سنبھال لیتا ہے تو ہمیں تو کسی کی ضرورت ہی نہیں، کوئی فکر کی ضرورت ہی نہیں۔ جو آپ کا انالیسس ہے وہ کیا ہے؟ کون آئے گا وہاں پہ؟ اسلامی امارات افغانستان؟ طالبان کی بڑی وہاں پر جو ہے بڑی پریڈومیننٹ پوزیشن ہوگی۔ انہوں نے جنگ جیتی ہے پچھلے 20 سال میں، انہوں نے تقریباً ساری دنیا سے لڑ کر جنگ جیتی ہے۔ کیا یہ پاکستان کے مفاد میں ہوگا؟ یہ جو ہے نا، یہ ہم سب اپنی طور پر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے مفاد میں کیا ہے، لیکن یہ جو تھی یہ جنگ جب
سوویت آئے وہاں پر یا امریکن آئے، ہمارے مفاد میں یہی ہوتا ہے ہمیشہ سے کہ وہ باہر نکلیں. جب تک فورن فورسز افغانستان میں رہتی ہیں، پاکستان کے ہاں ڈیبری آتا رہتا ہے، وہ گرتا ہے. اس لیے ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ جی فورن آکوپیشن ختم ہو، فورن آکوپیشن ختم ہو. یہ ہمارے مفاد میں ہوتا ہے. جانا صاحب، آپ کو ایک پھر سول وار ہوتی نظر نہیں آ رہی؟ ازبک تاجک ورسز طالبان. نہیں، وہاں پر کابل حکومت ہے نا، کابل حکومت ہے. آپ اشرف غنی کو پسند نہیں کرتے، آپ اس کے بارے میں ایک خاص رائے رکھتے ہیں جس کا اظہار آپ بہت سارے مواقع پہ کر چکے ہیں. اس میں دیکھیں وہ ایک رول ہے، وہ ایک کریکٹر ہے، پھر ازبک تاجک کریکٹر ہیں، پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ طالبان ایک ہیں، اور پھر افغان. اشرف غنی کو لا کر بٹھا دیا، وہ کاؤنٹ نہیں کرتا. لیکن باقی لوگ جو ہیں، عبداللہ ہے، محقق ہے، جو لوگ وہاں کے ہیں جن کو ہم سنزدہ سوائل کہتے ہیں، وہ تو میٹر کرتے ہیں. تو اسی لیے وہ باقی لوگ تو بات کر ہی رہے ہیں نا طالبان کے ساتھ. یہ جو مورا ہے وہاں پر، جس نے کہ آخری ہیلی کاپٹر سے پہلے ہی شاید نکل جائے، اس کو کیوں آپ لوگ اتنا زیادہ دیتے ہیں اہمیت؟ اس کی کوئی کانسٹیٹوئنسی نہیں ہے افغانستان میں. یہ بہت کاؤنٹ کرتا ہے کہ آپ جنرل صاحب، while I'm talking to you, he is the president of Afghanistan. نہ، آپ جس وجہ سے بھی بات کر رہے ہیں، میرا جو ویو ہے وہ تو میں نے آپ کو دے دیا ہے کہ جب یہ ابھی جو اگلا فیز ہے اس کے اندر کوئی سموتھ سیلنگ نہیں ہے، بڑی سخت نیگوشیشن ہوں گی، کوئی تھوڑی بہت سول وار ہوگی، پھر جا کے اونٹ کسی کروٹ بیٹھے گا. کیا امریکہ افغانستان سے جا رہا ہے جہاں سے وہ افغانستان، پاکستان، ایران، چین اور وسط ایشیا پہ گہری نظر رکھتا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں وہاں سے وہ جا رہا ہے؟ مقصد تو یہی تھا نا کہ ان کو نکالنا ہے. میں تو کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ہمارے لیے کوئی اچھا برا نہیں ہوتا اگر آ کے بیٹھ جائے فوج کے ساتھ ہمارے نیبرہڈ میں، تو وہ اٹس بیڈ نیوز. ہم کوشش کرتے ہیں نکلوانے کی، یہ ہماری ہمیشہ سے پالیسی تھی. 10 ارب ڈالر خرچ ہوتا ہے افغانستان پہ، کون دے گا؟ نہ دیں. میری طرف سے وہ جو سر پیسے دے رہے تھے وہ کون سے افغانوں کے لیے خرچ ہو رہے تھے؟ اس میں سے آدھے سے زیادہ ان کی ملٹری، جو کہ کسی کام کی نہیں. جب یہ بنی تھی افغان نیشنل آرمی، ہمارے جیسے لوگوں نے یہی پوچھا تھا بھائی آپ کیوں کر رہے ہو اس کو؟ یہ تو انہوں نے کام نہیں کرنا ہوتا. افغانستان میں ملٹریز تو کام نہیں کرتی ہیں، یہی کام آپ ڈیولپمنٹ پر کر سکتے ہیں. یہ سفید ہاتھی تو اس لیے پالا گیا کہ امریکہ میں سب سے زیادہ جو اس کی وجہ سے جس کو فائدہ ہوا، وہ جس کو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کہتے تھے، ان کو فائدہ تھا. افغانستان کا تو کوئی فائدہ نہیں تھا. آپ بتا دیجئے کہ پچھلے 10 سال میں ان لوگوں نے کوئی کام کیا یا نہیں. بلکہ آپ غور سے سنیے ذرا، جو جتنا بھی ابھی تک انہوں نے پیسہ کیا اس میں سے بہت بڑا پیسہ تو پہنچ گیا امریکنوں کنٹریکٹروں کے پاس، اور کافی ایک بڑی تعداد $500 ملین ہر سال طالبان کو وہ رشوت دیتے رہے ہیں پچھلے 15 سال سے، تاکہ ان کا وہاں پر رہنے کا گزارا چلے. آپ کی اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ جو افغان آرمی ہے اس کی تربیت بھی اچھی نہیں ہوئی ہے. وہ محض امریکہ نے اس لیے بنائی کہ امریکہ نے اپنا اسلحہ بیچنا تھا، اس کے اپنے مفادات تھے. اگر وہ افغان آرمی افغانستان کا دفاع نہیں کر سکتی تو افغان آرمی اور جو قوتیں موجود ہیں ان کے درمیان جو جھگڑا ہوگا، کیا وہ سول وار میں نہیں بدل جائے گا؟ اس کے اندر ٹرائبلز لڑتے ہیں آپس میں، یا اگر کوئی باہر سے بھی آتا ہے نا، سوویٹس آئے تھے، امریکن آئے تھے، تو ان کے خلاف کسی نے افغان آرمی نے نہیں لڑائی کی. اس کے اندر صرف ٹرائبس مین لڑتے ہیں. افغانستان میں تو یہ ہے نا پرانا طریقہ ہے، ان کے لڑنے کا طریقہ مختلف ہے. اس کو آپ کہہ دیجیے نا کہ گوریلا وارفیئر جس کو کہتے ہیں عام حالات میں، وہ لڑتے ہیں اور اسی سے ان کو کامیابی ہوتی ہے. آپ کا خیال ہے کوئی ٹریڈیشنل آرمی وہاں پر کسی سے لڑ کر، آج تک کسی ٹریڈیشنل آرمی کا وہاں پر کوئی دال گلی، چاہے وہ اپنی ہو افغان آرمی کی یا کسی باہر کی بڑی طاقتور آدمی ہو، سوویٹ آرمی ہو، نیٹو آرمی ہو؟ آرمیوں کا کیا رول ہے افغانستان میں؟ چلے اب آرمی کا رول نہیں، طالبان کا رول ہے، تو نئی گریٹ گیم میں امریکہ کو شکست ہوگی. امریکہ کے لیے وہ جانا جون سا تھا، وہ ایک دن تو جانا تھا، جس دن آئے تھے اسی دن پتا تھا کہ جانا ہے. 20 سال انہوں نے قدم گھسیٹے کسی وجہ سے. تو وہ اگر وہ نکل گئے وقت کے اوپر، وہ تو ہو سکتا ہے وہ ٹرمپ کا اپنا مقصد ہوگا. پر کسی دن اوباما نے 10 سال پہلے نکلنے کے لیے کہا تھا کہ نکلتے ہیں. 2009 میں اس نے کہا تھا نکلتے ہیں. اس کو کس نے نہیں نکلنے دیا؟ اسی ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس نے.
انہوں نے کہا کہ نہیں یہاں پر ہمارا بڑا کام ہے, ویپن جا رہے ہیں, ویپن بک رہے ہیں. 2009 میں اس کی پالیسی اناؤنس ہوئی تھی, اس نے کہا ہم نے 1.5-2 سال میں نکلنا ہے. بڑھنے کا بڑی اچھی بات ہے, نکلو, بات چیت کر کے نکل جائیں گے. اس وقت بھی یہی بات تھی, آسان تھا زیادہ. لیکن میں نے کہا نا کہ جن ویسٹڈ انٹرسٹ نے نہیں نکلنے دیا اس کا ہمیں پتہ ہے کس کا تھا, اور آخر میں اوباما سے کنٹرول نہیں ہو گیا. ٹرمپ جو ہے وہ تو اور قسم کا بندہ ہے, اس نے ان کو مار مور کا کہا نہیں نکلنا ہے. ان کو بھی کہ بھائی کب تک یہ کارڈ کھیلیں گے. سعودی عرب, آپ کے بقول سعودی عرب کو سب کچھ علم ہے, سعودی عرب آپ کے ساتھ ہے, سعودی عرب افغانستان میں امن چاہتا ہے, کیا یہ حقیقت ہے, ایسا ہی ہوگا؟ سعودی عرب کا بھی رول ختم ہے کافی عرصے سے افغانستان میں. سعودی عرب کا جو ابھی آج کل کا رول ہم دیکھتے ہیں وہ مڈل ایسٹ کی کانٹیکسٹ میں ہے, افغانستان میں نہیں ہے. ہمارے ساتھ بھی جو اس کا خاص ایک ہوتا تھا وہ بھی تقریباً جو ہے نا وہ ایک اور آپ کی میں نے کوٹیشن پڑھی کہ بدو کا بلف جو ہے اب اس کو ختم ہونا چاہیے اور کبڑے کے کب پر ایک لات مار دو, یہ آپ نے کہا لکھا؟ اب جی ہمارا کب جو ہے وہ ختم ہو جائے. چونکہ ڈسٹربنس رہتی ہے آواز میں, اس لیے میں اندازہ لگاتا ہوں کہ آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں. میں نے کہا سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کا ابھی ایک نیا رخ کافی عرصے سے سامنے آ رہا تھا. یمن میں جب ہم نے کہا کہ ہم نے نہیں بھیجنا, اس کے بعد سے نظر آ رہا تھا. کوالالمپور میں انہوں نے کہا کہ جائیں, نہیں جائیں, ہم ان کی وجہ سے روک گئے, وہ ایک اور ہو گیا. ابھی تو جب سے یہ کشمیر کی بات ہوئی شاہ محمود قریشی کی, یو اے ای نے ایک اسرائیل کے ساتھ شروع کر دیا. ابھی تو اس کو کہتے ہیں نا جس کو کہ پیراڈائم ہی بدل گیا. ابھی تو بالکل ایک قسم کی وہ جو بلاک ہمارا ہے اور ان کا ہے, اس کے اندر ایک قسم کی کوئی واضح ایک تقسیم ہو رہی ہے. جیسا صاحب آئیے ہم ذرا اس پہ آتے ہیں, ذرا جو ہائی برڈ جس کو کہتے ہیں آپ, ہائی برڈ وارفیئر جو ہے, یہ جو چوتھی اور 5ویں جنریشن کی جنگ ہے, اب ہمیں یہ بتائیں کہ اس کا جو استعمال ہے, کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ پاکستان میں الٹا سول سوسائٹی اور آزاد میڈیا کے خلاف استعمال ہو رہی ہے؟ اس طرح کے جو ہوتے ہیں نا گیمکس, یہ اسٹیٹس ہمیشہ کھیلتی ہیں. آج وار آن ٹیرر ہے, پھر کل ایمرجنسی ہے, ایک ایکسٹرنل سچویشن پیدا ہو گئی ہے, ہائبرڈ وار ہے, اور اس کی آڑ میں اپنا کام کرنے کی کوشش کرتی ہے, اور کبھی لوگوں کی آواز بند کرے گی, کبھی لوگوں کو بند کرے گی. یہ تو اسٹیٹ کا کام ہے. آج کل ہمارے ہاں ذرا زیادہ ہی کھیلا جا رہا ہے یہ, اور یہ اتنا زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے. یہ بہت نقصان دہ اس لیے ہوتا ہے کہ جو کام بھی کرنا ہو اس میں آپ کو لوگوں کی شمولیت چاہیے, ولنگ کوآپریشن چاہیے. آپ جب خود کو ہاتھ مروڑیں گے یہ وہ نہیں ملے گی آپ کو. جیسا آپ نے کہا کہ ہاتھ مروڑیں گے تو وہ چیزیں نہیں ملیں گی حکمران جماعت کو, حکمران پارٹی کو جو ملنی چاہیے. آپ نے ایک جگہ پہ شاہد خاقان عباسی کے when he was the prime minister of the country اس کی بہت تعریف کی, تو میں آپ کی اس بات کو جوڑنا چاہتا ہوں اپنے سوال سے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ شاہد خاقان عباسی جس طرح آپ نے ایک جگہ پہ اظہار کیا کہ 2018 کے بعد وہ پرائم منسٹر بن سکتے ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں وہ بن سکتے تھے؟ تو پھر اگلا سوال یہ ہے کہ ان کو کس نے نہیں بننے دیا؟ مجھے دیکھیے بعض دفعہ وہ تاریخیں ایک خاص کانٹیکسٹ میں مجھے کچھ یاد پڑتا ہے کہ بھئی ابھی میاں صاحب چلے گئے ہیں تو ایک ایسا آدمی ہے جو ٹیکنوکریٹ اور جو کہ صبح سے شام تک کام کرتا ہے, 6 بجے آ جاتا ہے. یہ نہیں کہ کبھی پلاؤ کھانے چلے گئے, کبھی قوالی سن رہے ہیں. انہوں نے فوکس کر کے کام کیا. تو یہ قوالیاں کون سن رہا تھا؟ کیا ہوا جی؟ قوالیاں کون سنتا تھا سر؟ قوالیاں سننے میاں صاحب, کبھی قوالی سن رہے ہیں, کبھی جو آپ کے مشرف تھے وہ بھی تو کچھ سنا کرتے تھے بیٹھ کے. وہ ویسے مشرف نے بھی تھوڑا سا کوئی رکھا تو ہوگا تھوڑا بہت, جس کی وجہ سے کسی ایک موقع پر چلا گیا. لیکن اس وقت اگر آپ نے شاہد خاقان عباسی کی بات کرنی ہے تو اس میں نے یہی کہا کہ اس وقت چینج اچھی نظر آئی, اس لیے میں نے کہا کہ یہ کرنا ہے. ورنہ بعد میں جو بھی ایک سچویشن ہوتی ہے کردار ٹھیک ہے جو جی جیسا بھی ایک کردار ٹھیک ہے جو آپ نے بھی ایک دفعہ ادا کیا کہ پیسے لیے تاجروں سے کسی ایک خاص پارٹی کو دیے,
اور اب فوج کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بھی کوئی کردار ادا کیا عمران کو اقتدار میں لانے کا، تو یہ فوج کا کردار درست ہے؟ پتہ نہیں آپ کو وہ ملا ہے کہ نہیں، میں تو بھیج دیتا تھا جو میرے پچھلے دنوں میں جو بھی مجھے سمجھ آتی تھی. میں نے کتاب جو ہے میری پاکستان ڈرفٹ، اس میں بھی لکھا تھا، وہ آج سے 2-2.5 سال پہلے آئی، آپ کی نظر سے گزری یا نہیں. اگلے دن کہا کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے نقصان ہی نقصان ہے، کوئی اس کے فائدے آج تک نہیں ہوئے ہیں. ایک تو خیر وہ ڈویلٹی ہو جاتی ہے، کوئی سمجھ نہیں آتی کس نے ڈیسیژن لینا ہے اور کس نے ذمہ داری لینی ہے. اور دوسرا ہم نے تجربے سے دیکھ لیا ہے کہ جب بھی آپ نے انجینئرنگ کی اور جب وہ ختم ہوتی ہے 5-10 سال میں جو بندہ انجینئر جاتا ہے گھر، تو وہی جن کو وہ باہر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ساری تاریخ دیکھ لیجیے، جس دن ایوب خان، یحییٰ خان، ضیاء الحق، مشرف جس دن نکلے ہیں، اس کے دوسرے دن ان کے نیمیسس جو تھے، جن کو انہوں نے کوشش کی 8-10 سال باہر رکھنے کی، وہ واپس آ گئے فوراً، جس کو کہتے ہیں نا ود اے وینجنس واپس آئے. تو اس لیے یہ تو غلط ہوتا ہے، یہ جو انجینئرنگ ہے اس سے فائدہ نہیں ہوتا. میں یہ سوال کرتا ہوں کہ جب آپ آئی جی آئی کے پیسے دے رہے تھے اور آج جب یہ کہا جاتا ہے کہ فوج نے پی ٹی آئی کی حکمرانی یہاں پہ مسلط کی پاکستان کے عوام پر، تو کیا آپ اس رویے کو درست سمجھتے نہیں؟ تو آپ کہتے ہیں کہ آپ ویسے ہی انجینئرنگ کے خلاف ہیں جو فوج کی طرف سے پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی ہے اس کے خلاف ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ یہ جو سوال ہے افتخار صاحب یہ اچھا نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی آدمی کبھی کام کر رہا ہوتا ہے تو آپ کو نہیں پتا کہ وہ کس انوائرمنٹ میں. ہو سکتا ہے وہ سوچتا ہو کہ یہ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے وہ کسی اور وجہ سے کر رہا ہو، آپ کو نہ پتا ہے کہ اس نے کیا کہا کچھ کیا ہے. لیکن اصل چیز ہوتی ہے کہ جب یہ لوگ اس طرح کے کام کر کے نکل جاتے ہیں اور آدمی سوچتے ہیں ان کو 5 سال 10 سال لگتے ہوں گے، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا تجربہ یہ کہتا ہے کہ ایسے کریں، تو وہ آپ تجربہ جو ہے نا اس کے بیس پر دیکھ لیں، بجائے اس کے کہ اس وقت کیا ہو رہا تھا. اس وقت پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا. جنرل صاحب آپ بہت اچھے بولنے والے ہیں، اور ایک خوبی جو آپ میں آ گئی ہے وہ ہے کہ آپ فوج میں رہنے کے باوجود بہت کچھ سیکھ گئے، اور آپ کا جو انٹریکشن ہے خاص طور پہ ٹریک ٹو ڈپلومیسی میں جو آپ باتیں کرتے ہیں، انٹریکشن کرتے ہیں، میں ان ساری باتوں کو بہت لمبی بات میں سمیٹنے کی کوشش کروں گا اور یہ سوال کروں گا کہ آپ آج جب گھر پہ بیٹھے ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ ماضی میں جو اسد درانی نے کیا وہ سب درست تھا؟ کیا اسد درانی کو کسی بات پہ پشیمانی ہے؟ پشیمانی نہیں ہے، بالکل اس موقع کے اوپر اپنی سمجھ کے مطابق کام کیا. کئی جگہ غلطی ضرور ہوئی اور اسیسمنٹ میں غلطی ہو گئی، سمجھ میں غلطی ہو گئی، لیکن پشیمانی نہیں. بلکہ وہ جو وہ وقت تھا اس کا مجھے ایک فائدہ ہوا کہ جب میں نے سوچا اس کے متعلق تو میں نے اس کو بیان کر سکتا ہوں آپ کو کہ یہ ہوا تھا جی، یہ سوچ تھی، یہ ہوا تھا، یہ انوائرمنٹ تھی، یہاں پر غلطی ہوئی. آخر تاریخ یہی ہے نا جی، کوئی آدمی ایسے بیٹھ جائے کہ نہیں میں تو بالکل ٹھیک تھا باقی سارے غلط تھے، کبھی ایسے ہوا نہیں آج تک. کورٹ مارشل کا کیا بنا؟ آپ کے خلاف انکوائری ہو رہی تھی، اس انکوائری کا کیا بنا؟ میں اس کے متعلق دیکھیے، جب تک کوئی چیز کسی جگہ پہنچے نا اس وقت تک بات کرنی ٹھیک نہیں ہوتی ہے. صرف میں یہ آپ کو ضرور کہہ سکتا ہوں اور کئی لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے وہ کتاب پڑھی ہے وہ مجھ سے عام طور پوچھتے ہیں جی مسئلہ کیا ہے، اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں. پھر کچھ اور لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جب یہ آپ کے خلاف، آپ چونکہ میڈیا میں کے بندے ہیں، آپ کے میڈیا میں کمپین کیوں ہو رہا تھا؟ انکوائری کرنی ہے کر لیں. 4-5 سال یہاں پر شور کیوں مچا ہوا تھا؟ خاص طور پر آئی ایس پی آر کی طرف سے کچھ اور لوگ ہیں جن کے متعلق جانتے ہیں کہ وہ کس لیے بولتے ہیں، یہ کیوں ہو رہا تھا؟ اس کے بعد کچھ لوگ ہیں جنہوں نے وہ دیکھا عدالت میں کیا ہو رہا تھا. کیا بات ہے بھائی، ایسی چیز کے متعلق اگر آپ جاتے ہیں عدالت میں 1.5 سال میں آپ کی پہلی ہیئرنگ بھی نہیں ہوتی ہے، آپ کو سمجھ آ جاتی ہے نا کہ کیا وجہ. تو یہ ہنٹ اس وقت کے لیے کافی سمجھے. اور جب وقت بہت لگتا ہے بعض چیزوں کو کلیئر ہونے میں، بعض لوگوں کو میں کتاب لکھنی پڑتی ہے، بعض میں ہسٹورین کچھ بات کرتے ہیں، تو یہاں پر ختم کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کیونکہ قانون کے مطابق کوئی میرے اوپر ریسٹرکشن نہیں تھی، قانون کے طور کئی کتابیں لکھی گئی
لکھی گئی نا, پرویز مشرف کی کتاب کافی تھی. یہ کتاب لکھنے میں کوئی قانونی نقطہ جو سا تھا وہ تو سامنے نہیں تھا. ابھی تک پہلی ہیئرنگ نہیں ہوئی, اس کا مطلب کچھ اور مسئلہ ہے, کتاب کا نہیں ہے. کافی ہو گئے, کافی کہہ دیا اس کے بارے میں, اور کچھ سوال پوچھیے. ابھی آپ لوگ مزہ لیتے ہیں ایسے موقع پر. میرا آخری سوال, جانا صاحب, نہ تو میں میڈیا ہاؤس میں بیٹھا ہوں, نہ میرا جو دوست ہے وہ کچھ سیٹ ہے, اور نہ ہی میں کوئی ملازمت کر رہا ہوں. میں ایک بے روزگار صحافی ہوں, وہ بھی بے روزگار صحافی ہے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ عوام تک کچھ ایسی چیزیں پہنچا سکیں جو ہمیں پہنچانی چاہیے بطور صحافی کے. تو ہماری ایک کوشش ہے. ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا. اگرچہ ہماری ٹرانسمیشن میں کچھ پرابلمز ہیں, آج کی اس ریکارڈنگ میں کچھ ٹیکنیکل ایشوز آ رہے ہیں, لیکن آپ ہمیشہ کی طرح, آپ نے ہمیشہ کی طرح کھل کے بات کی.